فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی۔ اولاد میں سے دو بیٹے نبی تھے، ایک کا نام سیدنا اسحاق علیہ السلام، دوسرے کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ دونوں بیٹے نبی ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا، انبیاء ورثے میں درہم و دینار نہیں دے جاتے، ورثے میں دین اسلام دے جاتے ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثہ دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی، لوگو لازم پکڑو میری سنت کو، قرآن کو، حدیث کو، بس یہی ورثہ ہے۔ باپ کا وارث کون بنتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریبی ہو۔ نبی کا وارث کون بنتا ہے؟ یقیناً وہ نبی کے زیادہ قریب ہوگا جو نبی کا دیا ہوا ورثہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ضروری نہیں مدرسے میں داخلہ لیں، گھر میں بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کے، موبائل کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جس نے بھی علم حاصل کیا ہے وہ نبی کے بالکل قریب ہے، زیادہ قریب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو کیا ورثہ دیا تھا؟ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے بیت المقدس کی ذمہ داری دی تھی کہ بیت المقدس کی نگرانی آپ نے کرنی ہے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر، قبلہ جو فلسطین میں ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس میں عبادت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکے میں جو اللہ کا گھر، کعبہ، قبلہ ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دے گئے کہ اس کی حفاظت، عبادت یہاں رہ کے آبیاری تم نے کرنی ہے۔ اب دیکھو نبی عظمت والے ورثہ کیا دے کے جا رہے ہیں؟ قبلے کی حفاظت کرو، قبلے کو آباد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں۔ سلسلہ نبوت بند رہا خاندان ابراہیم میں۔ آج تلک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو خاندان ابراہیم علیہ السلام سے باہر ہو۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ سیدنا ابراہیم نبی، بیٹا اسحاق نبی، ان کا بیٹا یعقوب نبی، ان کا بیٹا یوسف نبی، ان کے خاندان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، یوشع بن نون نبی، شمائل نبی، حضرت ہارون علیہ السلام نبی، حضرت داود علیہ السلام نبی، سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ الغرض جتنا بھی نبوت رہی اسی خاندان میں رہی۔ آخر کار اللہ پاک نے نبوت کا رخ چینج کیا خاندان اسماعیل کی طرف۔ یہ سارا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں ہے۔ اب سلسلہ چینج ہوا، خاندان اسماعیل علیہ السلام میں سب سے پہلا اور آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ قرآن پڑھیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی ہمارے نبی کی نبوت کا یقینی ہونا، برحق ہونا اس طرح جانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔
حتیٰ کہ مرتے وقت بزرگ حضرات وصیت و نصیحت کر جاتے، میرا بیٹا میں تو ساری زندگی ترستا رہا آخری پیغمبر جناب احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، میں اس کا کلمہ پڑھوں، نہیں آئے۔ میری وصیت و نصیحت ہے کہ اگر میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد تمہاری زندگی میں آ جائے کانوا یحثون ابناءہم علی اتباعہ، کہ تم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اتباع کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج قبیلہ رہتا تھا، ہجرت کر کے آئے تھے 3 قبیلے، یہودی قبیلے 3 مدینہ کیوں آئے تھے؟ ایک بنو قینقاع، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر۔ یہ قبیلے یہاں کے نہیں تھے، یہ دور دراز سے ہجرت کر کے آئے، ملک شام سے آئے تھے۔ کیا کرنے آئے؟ کتابوں میں پڑھا تھا جہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے وہاں آخری پیغمبر آئے گا۔ وہ علامات کہاں ملی؟ مدینہ کے اندر، یثرب جس کا پہلا نام ہے۔ یہاں قبیلے کیوں بسے آباد ہوئے؟ ان کو انتظار تھی آخری پیغمبر آئے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں۔ لیکن جب آخری پیغمبر آئے تو ان کو انا اور ضد نے گھیر لیا۔ اس انا میں آ گئے کہ خاندان ہمارا حضرت اسحاق علیہ السلام والا ہے، اور یہ حضرت اسماعیل کے خاندان سے کیوں آیا ہے؟ خاندانی تعصب، خاندانی حسد کہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے۔ اس کا کلمہ پڑھنے والے اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ وہاں مکے میں کلمہ پڑھ آئے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ وہ ہیں، ہم پیچھے رہیں، ہم اس کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے، بغاوت پہ آ گئے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل سامان و میٹیریل دے رہا ہے اور اس کو آباد کرتے رہے۔ اب اس خاندان میں جب نبوت آئی، مانا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے، جبکہ سابقہ شریعتوں میں قبلہ یہود و نصارہ کا بیت المقدس تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ان کا بھی اتفاق نہیں تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس کا جو صخرہ ہے، گنبد ہے، یہ قبلہ ہے۔ عیسائی کہتے تھے نہیں، بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ دونوں کا آپس میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی دین اسلام اور آخری پیغمبر کے خلاف سب ایک جان تھے۔ آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے یہ ایک جان کیوں نہیں ہوتے؟ نبی علیہ السلام کے دل میں داعیہ جذبہ پیدا ہوا، لیکن اس کا تدارک نبی علیہ السلام نے 13 سال مکی دور ہجرت سے پہلے یوں کرتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر جب نماز پڑھتے، نماز میں آپ بیت المقدس کو بھی سامنے رکھ لیتے، بیت اللہ کو بھی سامنے رکھ لیتے، چونکہ بیت اللہ کے گرد جس طرف بھی کھڑے ہو جائیں قبلے کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اب آپ اس جانب کھڑے ہوتے، جس جانب بیت اللہ بھی سامنے ہوتا، بیت المقدس بھی، دونوں قبلے سامنے ہو جاتے۔ ہجرت کے بعد مدینے پہنچے تو یہ صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اب ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو دوسرے کو پیٹھ ہوتی ہے، اس کی طرف منہ کرتے ہیں تو اس کو پیٹھ ہوتی ہے۔ تو یہ داعیہ جذبہ بڑھا۔ 16-17 مہینے جب گزرے، نبی علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دل میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کب قبلہ تبدیل ہوگا؟ نگاہیں اٹھائیں، اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی نگاہ کے جو اشارے ہیں وہ دیکھ بھی لیے ہیں، سمجھ بھی لیے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، ہم تجھے وہی قبلہ دینا چاہتے ہیں جو قبلہ تو پسند کرتا ہے۔ جملے پہ ذرا غور کریں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، جس پر تو میرا نبی راضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، جس قبلے پہ تو راضی ہے اس قبلے کو میں تیرا قبلہ بنانے لگا ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، تیری نگاہوں میں جو اشارے تھے میں اللہ بھانپ چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں۔ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا،
عصر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. جو ہی آپ نے نماز بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ کی طرف پڑھی 3 آوازیں اٹھیں. ایک آواز یہودی اور عیسائیوں کی طرف سے تھی. کہنے لگے سارے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے, یہ نبی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتا تو جہاں نبی رخ کرتے یہ بھی ادھر رخ کرتا. یہودیوں نے آواز کسی. مشرکین مکہ جو مکے میں رہتے تھے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے. دوسری آواز ان کی اٹھی کہ جس پیغمبر نے بیت المقدس کو چھوڑ کے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا, ان قریب ہمارے عقیدے پہ آ جائے گا, 360 بتوں کی پوجا بھی شروع کر لے گا. تیسرے منافقین, انہوں نے کہا کہ کل تک اس کا قبلہ وہ تھا بیت المقدس, وہ حق تھا تو اب باطل پہ ہے, اب حق ہے تو پہلے باطل تھا. اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس, یہ بے وقوف ہے, یہ کہنے والے بے وقوف ہیں. حق بات یہ ہے کہ کس کی طرف منہ کرنا ہے, جس کی طرف منہ کرنے کا اللہ حکم دے. اطاعت اللہ کی, فرما برداری اللہ کی. تمہارے عقل کی کیا حیثیت ہے؟ تم اپنے عقل پہ پرکھنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ غلط بات ہے تمہاری. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ, عصر کی نماز پڑھ کے صحابی چلا مسجد قبلتین تک جا پہنچا. کم و بیش میرا ایک اندازہ ہے, کنفرم نہیں ہے, 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ہوگا فاصلہ. مسجد نبوی سے بیت قبلتین مسجد مدینے میں ہیں دونوں. وہاں دیکھتا ہے ایک قبیلے کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, قبیلے کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. اس نے وہاں کھڑے ہو کر آواز دی, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں الا ان القبلۃ قد حولت, قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. عصر کی نماز تھی, لوگوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا, مانا کہ بیت اللہ کی طرف پوشت تھی, منہ بیت المقدس کی طرف. جب یہ جملہ سنا کہ کلمہ پڑھ کے ایک مسلمان آدمی شہادت دے رہا ہے کہ الا ان القبلۃ قد حولت, قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, نماز کی حالت میں پچھلی صفوں میں جو عورتیں کھڑی تھیں وہ وہاں سے رکوع کی حالت میں چلیں, محراب کی جانب آئیں, محراب سے امام چلا, دروازے تک جا پہنچا اور امام کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے امام کے پیچھے جا پہنچے. یہ حرکت ثقیلہ انہوں نے کی, یہ حرکت ثقیلہ ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے کیونکہ آپ کے دور میں یہ ہوا, اس لیے یہ برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی نماز جائز ہے. یہاں قابل غور بات کیا ہے, کہہ سکتے تھے نا کہ آج نماز عصر تو چلو پڑھ لیں, مغرب کی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں گے. کیوں جلدی گھومے؟ کیونکہ صحابہ کا نظریہ تھا جب اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر عمل کرنے میں دیر کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں. بھلے حالت نماز کیوں نہ ہو, بھلے حالت رکوع کیوں نہ ہو, نماز کی حالت میں وہ گھومے. یہ تڑپ, یہ جذبہ جو عمل کا صحابہ کے اندر تھا, اس عمل اور عمل کا جو جذبہ تھا, اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اے بعد میں آنے والے مومنو, اگر تمہارا ایمان میرے صحابہ جیسا ہوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بس یہاں سے میری بات شروع ہوتی ہے کہ پیارے بھائیو, آج ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے کہ علم تو ہے, عمل نہیں ہے. آج جاننے والے ہیں لوگ, کس کو علم نہیں, نماز کا علم کس کو نہیں, سچ بولنے کا کس کو پتہ نہیں کہ جھوٹ مسلمان نہیں بول سکتا, حرام مسلمان نہیں کھا سکتا, دھوکہ مسلمان نہیں دے سکتا, لا يدخل الجنت نمام, چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا. یہ کس کو علم نہیں ہے؟ اس کے باوجود وعلیکم السلام ہمارے اندر وہ تڑپ, وہ عمل کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ صحابہ رکوع کی حالت میں آواز پہنچی الا ان القبلۃ قد حولت,
قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، وہاں گھومے، گھوم کے انہوں نے بیت المقدس سے چہرے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا، نماز کی تکمیل کا ارادہ، تکمیل تک انتظار نہیں کی بلکہ فوراً عمل کیا۔ آج وہی جذبہ آپ کے اور میرے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً کامیابی مقدر بنے گی۔ پیارے بھائیوں، نماز مکمل ہوئی، کچھ دنوں تک صحابہ کے دل میں خیال اٹھا۔ سوال کیا تھا؟ یہاں ایک اور وضاحت بھی کرتا جاؤں کہ ایک آدمی گزرنے والا گزر رہا ہے، آپ نماز کی حالت میں، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام کو غلطی لگ گئی ہے، قرات میں یا کسی رکن میں، باہر سے گزرنے والا آدمی لقمہ دے دے، کیا نمازی بیرونی آدمی کا لقمہ قبول کرے یا نہ کرے؟ لقمہ قبول کرے گا، کیونکہ جس صحابی نے کہا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے وہ نماز کی حالت میں نہیں تھا، نماز سے باہر تھا، اس نے جو لقمہ دیا نمازیوں نے قبول کیا۔ مانا کہ غیر نمازی اگر نمازیوں کو کوئی غلطی بتا دے تو اس کا لقمہ قبول کرنا چاہیے، دلیل صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ صحابہ کے دل میں خیال اٹھا، ہم جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے 14 سال، 14.5 سال، وہ تو ہماری نمازیں ضائع ہو گئی، ان کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ تو ہماری نمازیں برباد ہو گئی۔ اچھا پھر ان کا کیا بنے گا جو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے نماز پڑھتے پڑھتے وفات پا گئے، بیت اللہ کی طرف انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ توجہ ہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ سوال یہ ہے۔ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب نازل فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اب قابل غور جملہ یہ ہے کہ سوال ہے نماز کا کیا بنے گا، جواب ہے ایمان اللہ ضائع نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ نماز ایک عمل ہے، عمل اصل ایمان ہے، روزہ ایک عمل ہے، عمل اصل ایمان ہے، قرآن کی تلاوت ایک عمل ہے، عمل ایمان ہے، سچ بولنا ایک عمل ہے، عمل ایمان ہے، دین اسلام کے جتنا معاملات ہیں یہ اعمال ہیں، اعمال اصل ایمان ہیں۔ کیونکہ ایمان کی تعریف کئی اعتبار سے کی جاتی ہے، ایک تعریف یہ بھی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء سے عمل کرنا۔ اگر زبان ہی اقرار نہ کرے تو بندہ کافر ہے، زبان اقرار کرے دل نہ مانے بندہ فاسق، بندہ منافق ہے۔ اگر زبان بھی اقرار کرے دل بھی تصدیق کرے بندہ فاسق فاجر ہے، اعمال نہیں کرتا، عمل نہ کرنے والا فاسق فاجر ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ الایمان قول و عمل، ایمان کے اندر مرکزی چیز عمل ہے، اگر عمل ہے تو کامیابی ہے، عمل نہیں تو کامیابی نہیں۔ فرمایا کہ ہمارے ایمان کا کیا، ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ جواب دیا تمہارا ایمان اللہ ضائع نہیں کرے گا، مانا کہ تمہارے اعمال اصل ایمان ہیں۔ پیارے بھائیوں، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، شراب حلال تھی، شراب کے مشکیزے بھرے ہوئے ہیں، برتن بھرے ہوئے ہیں، پینے والے پی رہے ہیں، پیالے ہاتھ میں ہیں، پلانے والا ساقی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلا رہے ہیں۔ آواز آئی باہر سے، کہا گیا جاؤ انس دیکھو کون ہے آواز دینے والا۔ جا کے دیکھا گیا، وہاں اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے پیغمبر کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام ہو چکی ہے، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے۔ سیدنا انس بن مالک آ کے فرماتے ہیں کہ لوگوں، اعلان کرنے والا پیارے پیغمبر کا قاصد ہے، وہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے، پکڑے ہوئے پیالے انہوں نے وہاں انڈیل دیے۔ یہ نہیں کہا کہ چلو اب تو پی لیتے ہیں بعد میں
توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے. جس طرح آج کا مسلمان گناہ کرنے پہ دلیر ہوتا ہے, چلو اب تو کر لوں, بعد میں معافی مانگ لوں گا, اب تو غلطی کر لیتا ہوں, بعد میں توبہ کر لوں گا. آج کا مسلمان جس طرح حالات سے مجبور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ قوم ناراض ہو رہی ہے, برادری ناراض ہو رہی ہے, رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں, میں ان کو راضی کر لوں, بعد میں توبہ کر لوں گا. نہیں, یہ ان کے اندر جذبہ نہیں, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شراب کے پیالے ہاتھ میں ہیں فوراً انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یہ شراب کی حرمت تحریمی ہے, حرمت تنزیہی ہے, اس سے بچنا واجب ہے, مستحب ہے, مندوب ہے. یہ نہیں کہتے, کیونکہ ان کا نظریہ تھا جب اللہ رسول کا فرمان آ جائے اطاعت والا سر جھکا دینا ہے, فرما برداری والا سر جھکا دینا ہے. تاخیر کس چیز کی؟ اے صحابہ کرام, چلو یہ شراب تو بیچ دیتے, حرام تھی تو تمہارے اوپر تھی, یہود و نصارہ پہ تو حرام نہیں, کفار پہ تو حرام نہیں, پیسے بٹور لیتے ان سے. کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا نظریہ ہے جو چیز حرام ہے شریعت نے حرام کر دی ہے, اس کی بے بھی حرام ہے, اس کو ہم بیچتے بھی نہیں. کملی والے پیغمبر نے فرما دیا ہے. وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیالے اور رکھے ہوئے مشکیزیں انہوں نے انڈیل دیے. اے صحابہ کرام, چلو یتیموں کی شراب تو بیچ دیتے, یتیموں کی شراب, چلو یتیموں کا بھلا ہو جاتا. کہتے ہیں نہیں, یتیم کا محافظ میرا اللہ ہے, اس کے لیے خیر پہنچانے والا, نفع پہنچانے والا میرا اللہ ہے. حرام نہیں ہے, جو چیز حرام ہے اس کو ہم قطعاً نہیں استعمال کر سکتے. توجہ کرنا پیارے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا عقیدہ جو ہی سنا فوراً عمل کیا. اگر یہی تیرا میرا عقیدہ بن جائے تو یقیناً کامیابی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کرنے والا صحابی ایک تھا. کتنا اعلان کرنے والے تھے؟ ایک. کیا مطلب؟ کہ ایک کی بات قابل حجت ہے. جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں, ایک آدمی کی بات دلیل نہیں بن سکتی, غلط نظریہ ہے. صحابہ کرام نے ایک آدمی کی بات سنی, پھر اس سے سن کے آگے پہنچانے والا سیدنا انس بن مالک بھی ایک تھا. صحابہ نے تو ایک کی بات مان لی. آج کا مجتہد, آج کا فقیہ کہتا ہے کہ نہیں, خبر واحد نہیں مانی جائے گی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, بیان کرنے والا ایک ہو اس کو بھی خبر واحد کہتے ہیں, دو ہو اس کو خبر واحد کہتے ہیں, تین ہو اس کو خبر واحد کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تب بات مانیں گے جب 10 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں بیان کرنے والے, تب مانیں گے. صحابہ کرام نے تو ایک کی بات مان لی, ان کے اپنے مفروضے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا تو نظریہ ہے کہ بیان کرنے والا, نصیحت کرنے والا, حدیث پہنچانے والا اگر نابالغ ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. سیدنا انس بن مالک نابالغ بچہ حدیث رسول پہنچا رہا ہے اور وہ عمل کر رہے ہیں, اور عمل کا جذبہ تو دیکھیں. ایک جملہ ہے, ایک سانس میں کئی بار آپ کہہ سکتے ہیں الا ان الخمر قد حرمت, شراب حرام ہے, کئی بار ایک سانس میں کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک جملے کی تاثیر, شراب گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے. کیوں؟ عمل کا جذبہ تھا. آج گھنٹوں پہ مشتمل بیانات سنتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک تقریریں سنتے ہیں, شام سے لے کر صبح تک تقریریں سنتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, پھر بھی عمل کا جذبہ نہیں. کیا یہی کامیابی کا یہی طریقہ ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری کامیابی مقدر بنے, ہدایت ہمارا مقدر بنے, جنت کے ہم وارث بنے, تو پھر تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے جو صحابہ کا طریقہ کار تھا. صحابہ کے لیے جو قانون تھا سنتے ہی فوراً عمل کرتے تھے, اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے. پیارے بھائیوں, کیسر روم نے انٹرویو لیتے ہوئے ابو سفیان سے جب پوچھا تھا, کیسر روم بھی غیر مسلم تھا اور ابو سفیان بھی اس وقت غیر مسلم تھا. انٹرویو لیتے ہوئے اس نے کہا بما یامرکم, جس پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا, صلہ رحمی کرنے کا, سچ بولنے کا, نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا.
اعمال کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا تھا جو یہ دعوت دیتا ہے یعنی عمل کی دعوت، جس نے یہ دعوت دی ہے اگر یہی دعوت اس کی ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، عمل کرنے والا آدمی وہ نبی میرے قدموں والی حکومت کا مالک بنے گا۔ ان قریب یہ روم کا علاقہ، یہ شام کا علاقہ، اس پہ پرچم لہرائے گا تو آخری پیغمبر کا لہرائے گا۔ کیوں؟ اس پیغمبر کے اندر صفت کیا ہے کہ وہ عمل کرنے والا، عمل کی دعوت دینے والا ہے۔ جب عمل ہے تو کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت جاتے ہو اکیلا ایمان کافی نہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو گے تو جنت ہے، اگر نیک عمل نہیں تو جنت نہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ان کے اندر جذبہ یہ تھا تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم اکیلا نہیں سیکھا بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی سیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے استاد صحابی سے علم سیکھ رہے ہیں۔ علم سیکھتے ہوئے ایک حدیث آئی، حدیث پڑھنے کے بعد اپنے استاد کو کہتے ہیں استاد صاحب چھٹی چاہیے۔ استاد کہتے ہیں کس چیز کی چھٹی؟ کہتے ہیں میں نے گھر جانا ہے۔ استاد کہتے ہیں نہیں سبق پڑھو۔ کہتے ہیں سبق بعد میں پڑھوں گا، پہلے گھر جانا ہے۔ استاد نے وجہ پوچھی، کہنے لگے جو حدیث آپ نے پڑھائی ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، وراثت کے معاملے میں اولاد کے درمیان عدل کرو، بے انصافی نہ کرو، زندگی میں ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، عدل کرو، بے انصافی نہ کرو۔ جو آپ نے حدیث پڑھائی ہے، میرا بابا نیک آدمی تھا لیکن غلطی کر گیا ہے، مرتے وقت اس نے ساری جائیداد مجھے دے دی ہے، میری بہنوں کو محروم کر دیا ہے، آپ مجھے چھٹی دیں، میں جاتا ہوں، پہلے اس حدیث پہ عمل کروں گا تو دوسری حدیث بعد میں پڑھوں گا۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کا طریقہ۔ استاد صاحب کہتے ہیں پڑھو، وہ کہتے ہیں پڑھنے کا کیا فائدہ اگر میرا اس پر عمل نہ ہو۔ تعلمنا العلم والعمل معا، جب تک علم پر عمل نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، طبقات شافعیہ میں واقعہ ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ ایک دن سوچتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ابو داود ساری زندگی علم پڑھاتے پڑھاتے یہ علم اپنے سینے میں لے کے تو دفن ہو جائے گا قبر کے اندر، بہتر ہے کہ اس علم کو محفوظ کر لے، کتابی شکل میں لکھ دے تاکہ تیرے مرنے کے بعد یہ علم پڑھا جاتا رہے۔ اور یقینی بات ہے کہ وہ علم جو امام ابو داود نے سنن نبی داود کی شکل میں لکھا ہے وہ آج تلک پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تلک پڑھتے رہیں گے، مسلمان اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ انہوں نے جو علم محفوظ کیا ہے وہ ابو داود کی شکل میں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ حدیثیں لکھنے کے لیے وہاں سے چلے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ ایک دریا کے کنارے جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس علم کو محفوظ کر لوں۔ محفوظ کرنے کی غرض سے لکھ رہے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، کشتی گزری، کشتی میں بیٹھنے والے انسان کو چھینک آئی۔ آپ جانتے ہیں چھینک جس کو آئے سنت طریقہ ہے وہ کہے گا الحمدللہ، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، پھر وہی چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، ویصلح بالکم، اللہ تیرے احوال اچھے کر دے، حالات اچھے کر دے۔ یہ دعا ہے مسنون۔ ایک دن ایک آدمی نے چھینک دی، آپ نے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ، دوسرے نے چھینک دی، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا۔ جس کو جواب نہیں ملا وہ پوچھنے لگا اللہ کے رسول اس کو تو جواب دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ پڑھا تھا، تو نے نہیں پڑھا، تو الحمدللہ پڑھتا تجھے بھی میں یرحمک اللہ کہتا، تو نے الحمدللہ نہیں پڑھا، اس نے پڑھا ہے، جس نے پڑھا ہے میں نے جواب دیا، جس نے نہیں پڑھا اس کو جواب نہیں دیا۔ یہودی خام خواہ تکلف کر کے چھینک دیتے، حالانکہ چھینک نہ ہوتی، بناوٹ ہوتی، مصنوعی چھینکتے، اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ پیارے پیغمبر کی زبان سے ہمارے لیے رحمت کی دعا صادر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کرتے، کیونکہ رحمت کی دعا مشرک کے لیے جائز نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے، ان کے لیے کیا رحمت کی دعا؟ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے، ان کے لیے کیا دعا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہودی نے چھینک دی، زور سے کہنے لگا، چھینکنا حقیقت نہیں تھی، بناوٹ تھی،
کہنے لگا الحمدللہ. اب جواب بنتا تھا یرحمک اللہ، چونکہ مشرک کے لیے رحمت کی دعا ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت ہی نصیب فرمائے. یہدیکم اللہ، آپ نے ان کو رحمت کی بجائے ہدایت کی دعا دی. چھینکنے والے نے چھینک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ امام ابو داود رحمہ اللہ کانوں میں آواز پڑی کہ چھینک کی آواز بھی آئی ہے، الحمدللہ کی آواز بھی آئی ہے، لیکن دل دماغ تک اثر نہ ہوا. اپنے کام میں مگن لکھتے رہے. جب حدیث مکمل ہوئی تو پھر وہ بات دماغ میں گردش کرنے لگی کہ چھینکنے والے کی چھینک کی آواز بھی آئی تھی، الحمدللہ کی آواز بھی آئی تھی. پھر دیکھا تو کشتی بہت دور جا پہنچی. دور پہنچی ہوئی کشتی کو اب کیسے جواب دوں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں اے ابو داود، تیرا ان حدیثوں کو لکھنے کا کیا فائدہ اگر ان پہ تیرا عمل نہ ہو. اٹھتے ہیں، ملاح خالی کشتی لیے کھڑا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ، اس کشتی سے مجھے کام ہے. کہنے لگے ایک آدمی کو کون لے جاتا ہے؟ امام ابو داود نے کہا چلو تو ایک کی جو کرایہ ہے سپیشل والا لے لے. اس نے کہا میں 3 درہم لوں گا، کیونکہ اس وقت 1 درہم کی بھیڑ بکری مل جاتی تھی، چھوٹی بڑی مل جاتی تھی. تو اس نے کہا میں 3 درہم لیتا ہوں. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے 3 درہم دوں گا، مجھے لے چلو. خالی کشتی تیز چلتی رہی، جلدی سے اس کشتی کے قریب پہنچ گئے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے سر بلند کیا، یرحمک اللہ کہا. یرحمک اللہ کہہ کے پھر کشتی کو پیچھے موڑا. واپس آتے ہوئے ہلکی سی نیند آ گئی. اس ہلکی سی نیند میں آواز آئی یا ابا داود لقد اشتریت الجنت بثلاثۃ دراہم. اے ابو داود، تو نے اللہ کے نام پہ 3 درہم دے کے اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے. لقد اشتریت الجنت بثلاثۃ دراہم، 3 درہم دے کے تو نے رب کی جنت مول لے لی ہے. یہ ہے عمل کا جذبہ. کہتے ہیں ابو داود ایسی حدیثیں لکھنے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تیرا علم نہ ہو. آج تو اور میں اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا جتنا تیرا علم ہے کیا اتنا تیرا عمل ہے؟ جتنا میرا علم ہے کیا اس پر میرا عمل ہے؟ تو اپنا حساب کر، میں اپنا حساب کروں. میرے معاشرے میں یہ تو ہے کہ تو میرا حساب میں تیرا حساب، یہ تو کر سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا. المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے. جو دل سے جہاد نہیں کر سکتا، اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا، اپنی جان سے جہاد نہیں کر سکتا، وہ کیسا مومن ہے؟ فرمایا لقد اشتریت الجنت بثلاثۃ دراہم. عمل کا جذبہ پیدا کر. اقام عبداللہ ابن عمر علی حفظ البقرۃ 8 سنوات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے ایک سورۃ بقرہ یاد کرنے پہ 8 سال کیوں لگائے؟ 8 سال لگا دیے ایک سورۃ بقرہ. تیرا بچہ سورہ بقرہ مہینے میں یاد کر لے، زیادہ سے زیادہ 1 سال میں یاد کر لے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا کوئی کند ذہن تھے جن کو 8 سال لگے؟ نہیں، ذہین تھے، فتین تھے، متین تھے، عقیل تھے. اتنا عقل رکھنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بقرہ یاد کرنے پر اتنا عرصہ کیوں لگا؟ اس لیے لگا کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ تھا جو آیت پڑھنی ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے. جب تک عمل نہیں آگے چلنے کا کیا فائدہ؟ دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہر کتاب کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. اس کتاب کو پڑھا تو جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش میرے معاشرے کے لوگ نہیں کرتے. دنیا کی کوئی کتاب لیں، سمجھ نہ آئے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہو، کچھ سمجھ آئے کچھ نہ آئے پھر بھی چھوڑ دیتے ہو. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم خالی پڑھنا ہی دین سمجھ چکے ہیں. نہیں میرے پیارے بھائیو، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اے مسلمانوں، قرآن میں فکر کرو، قرآن کو سمجھو. فہل من مدکر، قرآن کو سمجھ کر نصیحت بناؤ. اس قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے. اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ہاں بجا ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں،
لیکن ہمیں شیطان نے تو روک رکھا ہے، بس وہی 10 نیکیاں لیتے رہو، سمجھنا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے سمجھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں، 8 سال اس وجہ سے ان کو لگ گئے علی حفظ البقرہ، سورہ بقرہ کو یاد کرنے پر۔ پیارے بھائیو، قرآن مجید یا حدیث اس کو سمجھ پہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے خواب والی رات، بلکہ معراج والی رات کچھ لوگ دکھائے گئے جن کی زبانوں کو، ہونٹوں کو جہنم کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، جہنم کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹوں کو، زبان کو۔ پوچھا گیا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ جتنا علم تھا اس علم کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا۔ قیامت والے دن ایک جہاں 5 سوال ہوں گے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، 5 سوالوں میں سے ایک مرکزی سوال یہ ہوگا، عن عملہ فیما علم، علم کے مطابق تیرا عمل تھا یا نہیں تھا۔ جہنم میں جہنمی ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی جنت سے جھانک کے جب دیکھیں گے جہنم کے اندر وہ لوگ غوطے کھا رہے ہوں گے جو ہمیں سمجھاتے تھے، ہمیں نصیحت کرتے تھے، اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، دین سکھایا کرتے تھے، آج تو وہی لوگ جہنم میں غوطے کھا رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا تمہارا جرم کیا ہے؟ وہ کہیں گے کننا نامرو ولا نعملو، لوگوں کو حکم تو دیتے تھے نیکی پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج جس آدمی کو دیکھیں، ہر آدمی دوسرے کو سمجھانے کے لیے بڑا دلیر ہے، اتنا سمجھائے گا سننے والا کہتے بس میں اس کی بیعت ہو جاؤں، یہ با کمال ہے سمجھانے والا، لیکن اس کے اندر جب جھانکیں تو گناہوں سے لتھڑا ہوا، اپنی اصلاح کا جذبہ نہیں، دوسروں کو سمجھانے کا جذبہ ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ عجیب المیہ ہوگا کہ جن کو سن کے سننے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، سنانے والے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عمل نہیں۔ عمل ہوگا تو کامیابی ہے، جب تک عمل نہیں تو کامیابی نہیں۔ بعض ہمارے لوگ عمل کرنے کے لیے پہلے عقل پہ پرکھتے ہیں، جی یہ قرآن کی آیت یہ حدیث عقل میں آتی ہے تو عمل کریں گے، عقل میں نہیں آتی تو عمل نہیں کرتے۔ نہ میرے پیارے بھائی، اگر تو چاہتا ہے کہ میری کامیابی ہو، جنت ملے، تو پھر قرآن اور صحیح صریح مرفوع حدیث جہاں بھی ملے فوراً عمل کر۔ جب تک عمل نہیں کامیابی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر چاہتے ہو میں جنت میں جاؤں تو پہلے ایمان لے آؤ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دن کے وقت نماز پڑھی جا رہی تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، چلتی چلاتی آئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ بہن سے پوچھتی ہے، یہ ماں باپ کی طرف سے بہن ہے، ماں کی طرف سے نہیں، اے عائشہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تک نماز میں بات کرنا جائز تھی، بعد میں آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، پھر بات چیت منع ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے اس وقت نماز پڑھنا؟ یہ تو ٹائم نہیں ہے نماز کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے اشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اوپر تو دیکھو۔ تو سیدہ اسماء کہتے ہیں میں نے دیکھا سورج گرہن لگا ہوا تھا، پتہ چلا کہ یہ سورج گرہن کی نماز ہے، مانا کہ سورج گرہن کی ایک الگ نماز ہے۔ سیدہ اسماء کہتے ہیں میں بھی نماز میں مل گئی۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں جی پہلے بتاؤ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مندوب ہے مستحب ہے، سیدہ اسماء تو نہیں پوچھتی کہ یہ نماز میرے اوپر فرض ہے یا واجب ہے، مستحب ہے یا مندوب ہے۔ یہ بعد والے لوگوں کی اصطلاحیں ہیں اور ان کی حیثیت نہیں۔ حیثیت یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ہر فرمان پہ عمل کرنا ہے، یہ اصل معیار ہے۔ نماز پڑھا رہے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگلی صف والے صحابہ کہتے ہیں ہم نے انوکھا واقعہ دیکھا نماز کی حالت میں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحالت نماز مصلی والی جگہ کو چھوڑ کے آگے محراب کی طرف چلے گئے، 2 قدم آگے بڑھے، پھر یکا یک نماز کی حالت میں پیچھے آئے۔ آج کل تو مفتی کہتے ہیں جی نماز کی حالت میں آپ کی ایڑی زمین سے اٹھ جائے تو نماز باطل ہے،
جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ 2 قدم آگے بھی جا رہے ہیں پیچھے بھی آ رہے ہیں، نماز برقرار ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا کملی والے پیغمبر کیا معاملہ تھا؟ آج ہم نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا ہے، آپ محراب کی طرف جا رہے تھے پھر واپس آ رہے تھے، یکا یک پیچھے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پوری جنت محراب پہ سکرین کی شکل میں دکھا دی ہے، میں نے پوری جنت دیکھی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر، عقل پہ پرکھنے کی کوشش۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی 7 آسمان 7 زمینوں کے برابر ہے، اے اللہ کے نبی وہ ایک چھوٹے سے محراب پہ کیسے آ سکتی ہے؟ ممکن تو نہیں ہے، ہمارے عقل میں تو نہیں آتی۔ صحابہ نے یہ سوچ نہیں سوچی جو آج کا انسان سوچتا ہے۔ صحابہ کے ایمان پہ قربان جاؤں، آج آپ نے دیکھا ہے بہت بڑی عمارت چھوٹی سی سکرین پہ نہیں آ جاتی۔ اللہ جب چاہے تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیرے عقل کا بنایا ہوا موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹا کر دے، چھوٹی کو بڑا کر دے۔ 5 فٹ کا انسان 1 آدھے فٹ کے موبائل کے اندر سما جائے، یہ آج آپ تو دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ نے یہ چیز تو نہیں دیکھی تھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جی پیارے پیغمبر آپ نے سچ فرمایا ہے، سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محراب پہ پوری جنت رب نے مجھے دکھا دی، میں نے پوری جنت محراب میں دیکھ لی ہے۔ میرا جی چاہنے لگا کہ جنت کا ایک گوشہ توڑ لوں، اپنی امت کو کھلاؤں گا، لیکن جب میں آگے بڑھا توڑنے کے لیے یکا یک جنت غائب ہو گئی، جہنم ظاہر ہو گئی اسی محراب پہ۔ میں پیچھے ہٹا، مجھے جہنم کی تپش آنے لگی، میں جلدی پیچھے ہٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں گوشہ لے لیتا جنت کا لا اکلتم ما بقیت الدنیا، قیامت تک وہ گوشہ میری امت سے ختم نہ ہوتا۔ اب بات عقل میں نہیں آتی، لیکن صحابہ کہتے برحق۔ آج کا فلاسفر کہتے ہیں کہ بات عقل میں آئے گی تو مانوں گا، عقل میں نہیں آتی تو نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا۔ نہ میرے پیارے بھائی، جہنم کی تپش محراب پہ آ رہی ہے۔ آج کا انسان کہتا جی ہیٹر جل رہا ہو نا ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے دور والوں پر اتنا تپش نہیں پہنچتی، بہرحال ہیٹ تو پہنچتی ہے نا، کم سے ہی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ کو زیادہ تپش پہنچی ہے، ہمیں تھوڑی تو پہنچ جاتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری صف والوں کو نظر نہ آتا، چلو پہلی صف والوں کو تو نظر آ جاتا۔ نہیں، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، عقل کو استعمال نہیں کرتے، عمل کا جذبہ رکھتے ہیں، ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ پیارے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ اس طرح ایمان لاتے تھے جس طرح اللہ پاک نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ نہیں انہوں نے عقل کو استعمال کیا کہ پتھر کیسے بول سکتا ہے، اس کی تو زبان نہیں ہے، یہ پتھر پیارے پیغمبر کو السلام علیکم کیسے کہتے تھا، ہم نہیں مانتے۔ یہ صحابہ کا نظریہ نہیں تھا، انگلیوں سے پانی کے فوارے کیسے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں۔ صحابہ نے نہیں انکار کیا، احد ہے تو پہاڑ کے اندر نہ دل ہے نہ اس کا دماغ ہے، وہ کیسے تم سے محبت کرتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں پیارے پیغمبر ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس پہاڑ کو نبی سے محبت، نبی کو اس سے محبت، صحابہ سے محبت، جی ہاں ہے بے جان لیکن ہمارا ایمان ہے کھجور کا تنا ہو کے، جس کی نہ زبان ہے نہ دل دماغ ہے نہ آنکھ ہے، پیارے پیغمبر کی جدائیگی میں رو رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں۔ مانا کہ ایمان ویسے لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، عمل ویسے کرو جس طرح صحابہ نے عمل کیا تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کے لیے عمل کو ضروری قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمہارے اندر ایمان کے ساتھ جب عمل آئے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہم جنات تجری، تمہیں اللہ وہ جنت دے گا عمل کے نتیجے میں جس
جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ جنت تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. جس جنت کے نیچے کستوری کی مٹی ہے اللہ وہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. جس جنت کے اندر شہد کی نہریں بہتی ہیں وہ جنت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. جس جنت کے اندر ماء مصفہ کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, وہ جنت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. لبنتم من ذابن و لبنتم من فضۃ, جس جنت کی ایک اینٹ سونے کی, دوسری اینٹ چاندی کی, سونے اور چاندی کی بنی ہوئی جنت تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے, تمہارے اندر ایمان ہے, تمہارے اندر عمل ہے, فرمایا ایک جنت نہیں تمہیں دو جنتیں, ایک چاندی کی جنت ایک سونے کی جنت. اگر چاہتے ہو تمہیں ملے تو عمل کا جذبہ پیدا کر. اگر تو جنت میں حور و غلمان چاہتا ہے تو عمل کا جذبہ پیدا کر. اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں نعمتیں ملیں, مجھے اللہ کی نعمتیں فروٹ کی شکل میں ہر شکل میں ملے, فرمایا پھر عمل پیدا کر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, دل میں چاہت تو پیدا کرے گا, گوشہ لٹکا کے تیرے منہ کے قریب اللہ پہنچا دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تو جو مطالبہ کرے گا وہی چیز اللہ تیرے پاس پہنچا دے گا. عمل کے بغیر کامیابی نہیں ہے. سوال آئے ہوئے ہیں اشراق کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت, 4 یا 6 یا 8 پڑھی جا سکتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے 360 اعضاء کا صدقہ ہے. ہر آدمی صبح جب اٹھتا ہے نا 360 اعضاء کا صدقہ دے. اب وہ کیسے 360, ایک عضو کا 1 روپیہ بھی دے تو 360 روپے روزانہ صدقہ دینا ہے کم از کم, زیادہ جتنا. اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے تو وہ صدقہ اس کا ادا ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فتح مکہ کے موقع پر سفر کے اندر بھی اشراق کی نماز نہیں چھوڑی. اشراق کی نماز کی 2 رکعتیں بھی جائز ہیں, 4 بھی, 6 بھی, 8 بھی, جتنا پڑھنا چاہیں. اس کے ساتھ ایک نماز ہوتی ہے جس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد ہے, حالانکہ وہ سورج سر پہ آنے سے پہلے ہے, یعنی دوپہر سے تھوڑا پہلے. وہ صلاۃ الاوابین الگ نماز ہے جس کا معنی ہے توبہ کرنے والوں کی نماز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین کا ٹائم تب ہے حین ترمد الفصال, جب اونٹنی کے چھوٹے بچے کے پاؤں گرم ریت پہ جلیں. گرمی میں تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے, 9:30 بجے اونٹنی کے بچے کے پاؤں تو جلتے ہیں, خود اونٹنی کے نہیں جلتے کیونکہ ان کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 10 یا اس کے بعد 11 کے اندر یہ ٹائم جو ہے نا, یہ صلاۃ الاوابین کا ٹائم ہے. صلاۃ الاوابین الگ ہے, اشراق الگ ہے. اشراق کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں. قرآن و حدیث سے بتائیں وضو کر کے سونا اور غسل نہ کرنا, دوبارہ صبح کی نماز کے وقت وضو کر کے کرے یا غسل کرے. پتہ نہیں یہ سوال واضح نہیں ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ فرضی غسل کسی آدمی پر ہو گیا ہے تو وہ با وضو ہو کر سو سکتا ہے, یا غسل کر کے سوئے تو فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات غسل کر کے سوتے تھے, بعض اوقات سو جاتے تھے باوضو ہو کے. صبح نماز سے پہلے غسل کر کے پھر نماز پڑھاتے تھے. مانا کہ غسل میں تاخیر کرنا جائز تو ہے, لیکن وہ غسل کی تاخیر نماز نہ ضائع کروائے. اگر وہ غسل کی تاخیر نماز ضائع کرواتی ہے تو یہ غلط ہے. میں ایک دیہات میں جمعہ پڑھاتا ہوں, وہاں ایک دیہاتی آدمی ہے, کہتا ہے جی یہ 4 پائی کی جو 35 ہوتی ہے نا پیچھے رسی سے, یہ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ اس کو کسنے کے لیے. کہتا ہے نہیں آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. جی کس لیے ہوتی ہے؟ کہتا ہے اس لیے ہوتی ہے جب آپ پر غسل فرض ہو یہاں بیٹھ کر غسل کرنا چاہیے, نیچے اترو گے تو زمین لعنت کرتی ہے. استغفر اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے غسل فرض تھا, میں راستے میں تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے, آپ نے میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے آپ چل دیے. اب میں دل میں شرمندہ تھا کہ میرے اوپر تو غسل فرض ہے, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیوں چلوں. چپکے سے میں نے ہاتھ نکالا اور کھسک گیا. گھر غسل کر کے دوبارہ آن ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینہ انتا,
اے ابو ہریرہ کہاں تھا؟ میں نے کہا میرے اوپر غسل فارسہ کرنے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ سبحان اللہ ان المومن لا ینجس، اللہ پاک ہے، مومن پلید نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تم نے غسل کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ چل سکتا تھا، مانا کہ زمین پہ سیدنا ابو ہریرہ کو چلتے ہوئے پیارے پیغمبر نے صحیح قرار دیا۔ آج کی دنیا کہتے ہیں نہیں زمین لعنت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں میں اذان، اور کچھ کہتے ہیں کہ دائیں کان میں اذان۔ اس کان میں اذان یا تکبیر کہنے کے جتنا روایات ہیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اور تکبیر کہنے والی تو بالکل ہی عمل کے قابل نہیں۔ اذان والی روایات کمزور ہیں، لیکن ایک روایت دوسری کو تقویت دیتی ہے، یعنی کمزور کی قسم ہوتی ہے نا کہ فلانا راوی اس کے اندر ہے وہ حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے، نہیں وہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ راوی ہے جو حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا، دنیاوی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ فرق ہے نا جی، یہ نہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے نہ معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، بس اس کے حافظے میں قدرے کمزوری ہے، کبھی یاد رکھتا ہے کبھی بھول جاتا ہے۔ یہ فرق ہے نا روایت کو ضعیف کہنے کی وجوہات، کہ اس کی کتابیں تھیں، کتابیں جل گئیں، حافظہ اس کا پتہ نہیں صحیح رہا یا نہیں رہا، یہ وجوہات ہوتی ہے نا روایت کو ضعیف کہنے کی۔ جن روایات میں اذان کا ذکر ہے نا ان میں کمزوری اس انداز کی ہے کہ روایات ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ علامہ عبید اللہ سندھی سندھ کے رہنے والے نے سنن نسائی کی شرح لکھی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کمزور روایات اگرچہ ہیں لیکن حسن درجے تک پہنچتی ہیں، حسن درجہ قابل عمل ہے اور طریقہ مسلوکہ فی الدین ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اذان دینی چاہیے، تکبیر نہیں کہنی چاہیے۔ تو اس میں دایاں کان یا بایاں کان یہ کوئی شرط نہیں، بہتر ہے دائیں جانب کو ہی ترجیح دی جائے۔ آپ اپنی گود میں لے لیں، اذان دیں، سب سے پہلے بچے کے پیدا ہونے کے بعد کان میں آواز توحید کی جائے۔ ہمارے گھروں میں تو پہلے گانے چل رہے ہوتے ہیں، پھر چھٹے دن پانچویں دن مولوی صاحب آئیں اذان کہہ دیں، وہ جو سنانا تھا تو سنا چکا ہے، اب اذان کہلوانے کا کیا فائدہ؟ پہلی آواز ان کے کانوں میں اذان کی جانی چاہیے۔ پہلے بائیں میں تکبیر کہنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا سوال۔ مسواک ٹوپیاں، ہاں یہ ایک عزیز ہے، طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا علم اس کو مبارک کرے، وہ بیچارہ اپنے والدین سے خرچ لینے کی بجائے ایک چھوٹا سا سلسلہ اس نے شروع کیا ہے، مسواک ٹوپیاں عطریں ناخن تراش وغیرہ، باہر طالب بیٹھا ہے اس سے یہ چیزیں جس کو ضرورت ہیں وہ لے لیں، طالب علم ہے اس کا تعاون ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہر کسی کے معاملات حالات وہ خود جانتا ہے یا میرا اللہ جانتا ہے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے گناہ لکھے جاتے ہیں یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت تک وہ شریعت کا پابند نہیں، اس کے اعمال نہیں لکھے جا رہے، حتیٰ یہ تعلیمات جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دور کفر میں جو عمل کیے ان کا کیا بنے گا؟ جہلیت کے دور میں ہم عمل کرتے رہے، وہ ہمیں آج اسلام قبول کرنے کے بعد مثلا رشتہ داری جوڑنا، سخاوت کرنا، سچ بولنا، یہ نیکی کے کام تو ہیں لیکن دور کفر میں ہم کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفتا، انہی نیکیوں کی وجہ سے تو اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے، آج کلمہ تو پڑھ چکا ہے، وہ تیرے کام آئیں گی۔ بلوغت سے پہلے جو نیک عمل کرتا ہے انہی کی وجہ سے بلوغت کے بعد اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے گا۔ بلوغت سے پہلے جو گناہ کرتا ہے ان کی وجہ سے بلوغت کے بعد بھی گناہوں پہ چلتا رہے گا۔ نابالغ چھوٹا معصوم بچہ لگ بھگ عمر ہوگی 5 سے 6 سال، اس نے صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، نام حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو پکڑا، کھول کے انگلی داخل کی، منہ سے کھجور نکال کے باہر پھینک دی، فرمایا تجھے نہیں پتہ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ حرام ہے، تو اس کو کیوں کھا رہا ہے؟ کیا پتہ چلا کہ چھوٹا 5-6 سال کا بچہ اس کو بھی گناہ سے بچائیں۔
اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہ بلوغت کے بعد بھی اس کے مطابق چلے گا، اگر اچھی تربیت نہیں ہوگی تو بعد میں بھی وہ صحیح نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق، یہ عجیب جملہ ہے، ہمیں 2 برحق نظر نہیں آتے، ایک کہے بتی جل رہی ہے، دوسرا کہے بند ہے، کہیں دونوں برحق۔ ایک امام کہتا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، کہتے ہیں برحق۔ ایک کہتا ہے یہ واجب ہے، دوسرا کہتا ہے فرض ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں مستحب ہے، چوتھا کہتا ہے مکروہ ہے، کیسے برحق؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ دوسرا انسان یہ مرد ہے، وہ کہتے بھائی کہتا ہے نہیں یہ مرد نہیں، یہ عورت ہے، آپ کہیں دونوں برحق، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، چاروں برحق کیسے؟ برحق تو تب ہوں جب ان کی بات ایک ہو۔ ہاں چاروں اماموں کو اگر برحق عملی طور پر اگر کوئی مانتے ہیں تو اہل حدیث مانتے ہیں، جس امام سے بات قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق ملے مان لیتے ہیں، جو قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو وہ تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ایک طریقہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن ایک امام کہہ رہا ہو کہ جس کا خامد گم ہو جائے وہ 120 سال انتظار کرے، دوسرا امام کہہ رہا ہو 110 سال، تیسرا کہہ رہا ہو 105 سال، چوتھا کہہ رہا ہو نہیں 90 سال، اب چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ برحق نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے دور میں اچھے لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، بعد والے لوگوں نے ان کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایک کی تقلید لازمی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جی پیارے بھائی، تقلید اگر کرنی ہوتی تو سب سے زیادہ تقلید کا حقدار سیدنا ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا، عثمان غنی تھا، ان کی تقلید نہیں۔ اگر بغیر تقلید کے ابو بکر و عمر صحابہ جنت میں جائیں گے تو آج کے مسلمان بھی بغیر تقلید کے جنت جا سکتے ہیں۔ آپ کسی فقہ کی کتاب بالخصوص ہدایہ شریف لے لیں، اس کو پڑھیں، خود پڑھیں، ہر صفحے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول الگ ہوگا، اس کے شاگرد امام ابو یوسف کی بات اس سے مختلف، دوسرا شاگرد امام محمد کی بات اس کے مخالف، امام جعفر تیسرا شاگرد اس کی بات اس کے مخالف۔ اگر تقلید کرنی ہوتی تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تو کرتے ہیں، جب شاگردوں نے تقلید نہیں کی ہمارے لیے کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے ان سے کہ وہ تو عالم متبحر تھے، سمندر تھے، ہم جہلوں کے لیے تبلیغ ہے۔ اچھا تم سارے جہل ہو، تمہارا آج تک کوئی عالم نہیں، مدارس تمہارے خامخواہ بنے ہوئے ہیں، جو فیکٹری اوسط نے نہ دے فیکٹری بند کر دی جاتی ہے، تمہارے مدارس سے اگر عالم پیدا نہیں ہو رہے، جہل پیدا ہو رہے ہیں جو تقلید کرتے ہیں، تو پھر مدارس بند کر دو۔ تقلید صرف اللہ رسول کی فرما برداری اطاعت کرنی ہے، تقلید کا معنی ہے قلادہ پٹا گلے میں ڈال دینا، وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہو، پھر آپ حنبلی ہو۔ جی ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، چاروں اماموں کی بات مان لیتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو خامن طلاق دے دے وہ عورت 3 قروء بیٹھی رہے عدت میں۔ اب اس کا معنی قروء کا معنی کیا ہے؟ عورت کے وہ دن جب وہ پاک ہوتی ہے یا وہ دن جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ چاروں اماموں کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ان 3 کا معنی 3 قروء کا معنی وہ دن ہے جب نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی یہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو پھر ہم امام حنیفہ کے مقلد ہو گئے؟ نہیں، ہم نہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ چاروں اماموں پر اللہ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تقلید کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو ایک اللہ رسول کی۔ بھینس کہاں سے حلال ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر قرآن اور حدیث میں بھینس حلال نہیں تو پھر یہ سارے لوگ کھائی حرام رہے ہیں۔ جملے پہ ذرا غور کریں، بھینس کو حلال کیا ہے کہتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ اگر بھینس کو امام صاحب نے حلال کیا ہے تو امام صاحب کو حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی کس نے دی؟ ایک اور روایت سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، جو پیاز کھا چکا ہے مسجد میں اس کو پکڑ کے قبرستان چھوڑ آؤ، اس کو یوں کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض ہے ہماری، جی ہاں، پیاز کو حرام ہی کہہ دیں،
آپ نے فرمایا لست احرم ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال کیا میں نبی کون ہوتا ہوں اس کو حرام کہوں؟ نبی کو یہ اتھارٹی اللہ نے نہیں دی. نبی تب حلال حرام کہے گا جب اللہ کی وحی آئے گی. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد شہد میرے اوپر حرام. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، میں نے شہد کو حلال قرار دیا، تو اس کو حرام کیوں کہتا ہے؟ تو امام صاحب کو یہ اتھارٹی کیسے ہے؟ ہاں آئیے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں حلت و حرمت کا قرآن میں جو قانون دیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے حلال ہیں. الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیع چیزیں جتنا بھی زمین میں ہیں ان سے آپ انتفاع کریں، نفع حاصل کریں. ہاں جس کی حرمت کی دلیل مل جائے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، قرآن کے اندر کوئی چیز حرام نہیں بلکہ قرآن نے سب کو حلال کر دیا. الا ما یتلی علیکم، مگر جس کی حرمت قرآن تلاوت کر کے بتائے گا. تو اس جرنلی قانون سے قرآن نے کہہ دیا کہ ساری چیزیں حلال. بھینس بھی حلال ہو گئی. الا ما یتلی، جو اس کو حرام کہتا ہے وہ قرآن سے دکھائے کہاں حرام ہے. قرآن نے حلال تو کہہ دیا سب کو، ان میں بھینس بھی آ گئی. حرمت کی دلیل دکھاؤ کہاں ہے. یہ قرآن حدیث کی طرف آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پرندہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، پنجے میں کھاتا ہے، پنجے میں لے کر اڑتا ہے، کل ذی مخلب من الطیر، یہ پرندہ حرام ہے. اور جانوروں میں جو جانور ذی نابن، یہ راکھ دار کچلی دار جانور، فرمائے یہ سارے حرام، باقی سارے حلال. اب دیکھو اس قانون کے مطابق بھینس کا یہ کچلی والا دانت نہیں ہے، مانا کہ اس قانون کے تحت بھینس حلال ہے. قرآن سے بھی اس کی حلت ثابت ہوتی ہے، حدیث سے بھی اس کی حلت ثابت ہوتی ہے. فقہ حنفیہ کب لکھی گئی؟ امام ابو حنیفہ کے 300 سال بعد لکھی گئی. جو چیز 300 سال بعد لکھی گئی ہے اس کی سند ہی نہیں. مثال کے طور پر حدیث ہوتی ہے نا، حدثنا فلان، مجھے فلاں نے سنائی، اس کو فلاں نے، اس کو فلاں نے. 300 سال کی سند تو پیش کریں. خالی کہہ دینا عند ابی حنیفہ. امام ابو حنیفہ نے وہ بات کس کو بتائی، اس سے کس نے سنی، اس کا شاگرد کون ہے، پھر اس کا شاگرد کون ہے، مصنف تک بات کیسے پہنچی، یہ کوئی سند نہیں ہے. فقہ حنفی کب لکھی گئی اور آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ فقہ میں جو باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہیں وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہیں ان کو رد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. اگر صحیح حدیث میرے فتوے یا قول کے مخالف آ جائے، میرا قول دیوار پہ دے مارو اور حدیث پہ عمل کرو. تو ہمارا وہی نظریہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا نظریہ ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے الانتقاء کتاب کے اندر علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا لعنت اللہ اعداد رمل علی من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی پر ریت کے ذرات کے برابر لانتے ہوں جس کے بعد سامنے حدیث آ جائے وہ کہے میں حدیث نہیں مانتا، میں کسی امام کی بات مانتا ہوں. فرمایا اس کے اوپر ریت کے ذرات کے برابر لانتے ہوں. یہ امام ابو حنیفہ کو جو نظریہ ہے ہمارا وہی نظریہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.